اور ایک اپنے دل میں ہمیشہ اللہ کے سامنے خوف اور ڈر ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ رمضان کا مہینہ قابل قبول ہوا، بہت عجیب انسان گزرے ہیں اللہ کے بندے، اور ان کا بھی حال میں سناؤں۔ جب وہ قرآن کریم لے کر بیٹھتے تھے اور کسی آیت کے بارے میں ذرا ان کو کلیئر کٹ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، واضح انداز میں سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو کہتے تھے کہ سارے علوم، سارے سبجیکٹ اپنی جگہ پر، پھر وہاں سے اٹھتے اور سنسان مسجد میں چلے جاتے اور وہاں جا کر اپنی پیشانی سجدے میں رکھتے، سنسان مسجد میں، اور وہاں جا کر کہتے اللہ تیرے قرآن، تیری آیات کا مطلب میں نہیں سمجھ رہا ہوں، میرے اوپر علم کی ایسی بارش برسا دے، معرفت کے ایسے قطرے ہمارے دل پہ ڈال دے کہ میں اس آیت کو اچھی طرح سے سمجھ جاؤں۔ فرماتے تھے اس دل کی آہوزاری، دل کی طرف اور سجدے کی برکت سے اللہ تعالیٰ قرآنی آیات کو میرے اوپر کھول دیتا تھا۔ جو سو تفسیر کو دیکھنے کے بعد، سو کتابوں کو دیکھنے کے بعد جو بات ہمارے سامنے نہیں کھلتی تھی، وہ آہوزاری سے سجدے کی بنا پر وہ بات کھل جاتی تھی۔ وہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ رمضان کا مہینہ اور رمضان کے اعمال ہمارے قابل قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، ہمارا عمل قابل قبول ہوا یا نہیں ہوا، فرماتے ہیں رمضان کے بعد جو آنے والے مہینے ہیں، اس آنے والے مہینے کو دیکھو کہ اس آنے والے مہینے میں تیرا عمل کیسا ہے، اس آنے والے مہینے میں دیکھو تیرے گناہ سے بچنے کا انداز کیسا ہے۔ اگر شعبان سے پہلے جو تیرا حال تھا اس سے اچھا حال اگر شوال میں ہوتا ہے، شعبان میں تیرا جو حال تھا اس سے اچھا حال تیرا شوال میں رہتا ہے، تو سمجھ جاؤ تیرا رمضان قابل قبول ہو گیا۔ اور اگر تیرا رمضان گیا اور رمضان جانے کے بعد تم شعبان کی طرح یا اس سے بھی کمتر ہو گئے، نمازیں چھوٹ گئی، گناہ پہ گناہ ہونے لگے، زبان خطا کرنے لگی، آنکھیں غلط دیکھنے لگی، تو خطرہ ہے کہ تیرا رمضان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے چاہیے کہ ہم ذرا عہد و پیمان کریں اللہ سے کہ پروردگار کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے میدان میں ہم جائیں اور دنیا میں تو سمجھتے رہے کہ ہم روزے دار، ہم نمازی، ہم تراویح والے، ہم اعتکاف والے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں جانے کے بعد ہماری زبان سے نکلے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، اے پروردگار ہمیں ایک اور موقع دے دے کہ میں دنیا میں جاؤں اور جا کر پھر سے عمل کرو۔ بعض بزرگوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے رمضان کے تعلق سے کہ اگر آپ رمضان کے بعد اپنے اندر 4 باتوں کو لے آئیں، 4 باتیں آپ میں آ جائیں تو آپ کا رمضان قابل قبول، آپ کی زندگی انشاءاللہ قابل قبول۔ پہلی بات المجاہدہ فیما بینہ و بین النفس، المجاہدہ فیما بینہ و بین النفس، کہ تم رمضان کے جانے کے بعد شوال کے مہینے سے اپنے آپ میں کچھ نہ کچھ مجاہدہ کرتے رہو، عمل کا مجاہدہ، گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ کرتے رہو۔ نمبر 1 المجاہدہ فیما بینہ و بین النفس، کہ نفس اور اپنے آپ کے درمیان مجاہدہ کرتا رہے۔ نفس چاہتا ہے نماز بعد میں پڑھیں گے، باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کرے، نفس چاہتا ہے کچھ اور دیکھے، اپنے آپ کو مجاہدہ کر کے اپنے آپ کو بچائے۔ تو پہلی کوشش، پہلا انداز المجاہدہ۔ نمبر 2 الزہد فیما بینہ و بین الناس، دل سے دنیا کو نکال دے، دنیا کو دل سے نکال دے۔ دنیا سے نکلنا نہیں ہے، سمجھیے گا، اس لفظ کو یاد رکھیے گا، دنیا سے انسان کو نکالنا نہیں ہے، دنیا کی چیزوں سے انسان کو ہٹانا نہیں ہے، صرف اور صرف دل سے دنیا کو نکالنا ہے۔ لہذا الزہد فیما بینہ و بین الدنیا، کہ زہد آ جائے اس میں، دنیا اس کے دل سے نکل جائے،
تو المجاہدہ الزہد یہ دو چیزیں ہو گئی، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ پھر وہ التقوی فیما بینہ و بین اللہ، التقوی فیما بینہ و بین اللہ، کہ اللہ سے اپنے درمیان تقوی کا معاملہ رکھے، گناہوں سے بچنے کا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا ایک معاملہ اپنے اللہ سے رکھتا رہے گا، تو جو انسان دنیا سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تقوی کا راہ اختیار کرتا ہے، زہد و قناعت کا معاملہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو، اس کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا دیں گے، اور وہ انسان آخرت کا مسافر بن کر اس طرح پہنچے گا کہ اسے آخرت میں حسرت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا رمضان کے جانے کے بعد اپنے اندر ایک مجاہدے کی صفت کو رکھیں، دنیا کو للچاتی ہوئی نگاہوں سے ہم اپنے آپ کو نہ دیکھیں، اور تقوی اپنے آپ میں اختیار کریں۔ اور آخری جو بات کہی ہے وہ ہے التواضع فیما بینی و بین الناس، کہ روزے دار کے دل میں تواضع آ جائے، انکساری آ جائے، اپنے آپ کا چھوٹا پن آ جائے، وہ اپنے گھر کے لوگوں میں بھی تواضع انکساری سے رہے، دوسروں کے درمیان بھی تواضع انکساری سے رہے، اپنے کسی عمل پر، اپنے مجاہدے پر، اپنے اعتکاف پر اس کی نظر نہ ہو۔ یہ چار خوبیاں جس انسان میں آ گئی، تواضع کی خوبی آ گئی، زہد و قناعت کی خوبی آ گئی، تقوی فیما بین اللہ کی خوبی آ گئی، مجاہدے کی صفت آ گئی، سمجھ جاؤ وہ بندہ خدا رمضان کے اعتبار سے پورا پورا کامیاب ہے۔ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے انسان ہیں، اور انہوں نے بہت گہری نگاہ ڈالی ہے دنیا پر، اور دنیا کے حالات پر، اور دنیا کے معاشرتی نظام پر بہت گہری نگاہ ڈالی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بہت سے اکابر اور بہت سے مشائخ کو ہم نے دیکھا کہ رمضان کا مہینہ چلے جانے کے بعد بھی مدتوں وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے روزے کو قبول کر لینا۔ یہ جو رمضان کے بعد کا جو ہمارا مہینہ چل رہا ہے، اللہ اس مہینے میں کوئی ایسی غلطی ہم سے نہ ہو جائے، کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہو جائے کہ اللہ ہمارے پچھلے رمضان کو آپ رد کر دیں، اس ڈر سے ہمیشہ بہت سے اکابر کو ہم نے دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو رمضان بڑی رغبتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ آیا تھا، وہ رمضان بڑی حسرتوں کے ساتھ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ لہٰذا جدا ہوتے ہوتے ہمارے دل کا حال یہ رہے، اے میرے اللہ اس رمضان کو ہمارے حق میں قبول کر لینا، آنے والے دنوں کو بہتر بنا دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے دنوں میں ہم سے کچھ ایسا ہو جائے کہ یہ رمضان بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اور ہم حسرت ہی حسرت میں رہ جائیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نیکوں کے بجائے گناہگاروں میں شامل ہو جائے۔ یہ دعا ہمیشہ ہمیں آپ کو کرنی چاہیے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عجیب انسان گزرے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو بڑا مقام دیا تھا، اور بڑے صاحب علم انسان تھے، تو وہ بھی انسانوں کے درمیان واعظ و نصیحت کا کام کیا کرتے تھے، اللہ کے بندوں کو دین کی بات بتایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسے ہی ہوا کہ آخرت کی باتیں اور شقی اور سعید کی باتیں اور اللہ کے غیظ و غضب کی باتیں وہ کرنے لگے، تو ایک دم سے مجمع رونے لگا، ایک دم سے مجمع رونے لگا، آواز ان کو بند کرنی پڑی۔ جب ان کو اپنی آواز بند کرنی پڑی تو انہوں نے دل ہی دل میں کہا، اے میرے اللہ یہ رونے کی بنا پر رونے والے مجھے امید ہے کہ سعیدوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اے اللہ یہ رونے والے اپنے رونے کی بنا پر نیک بختوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اے میرے اللہ اگر میں اپنے گناہ کی وجہ سے، اگر میں اپنے عمل کی خرابی کی وجہ سے اگر میں شقی ہو گیا تو میرے مولا معاف کر دینا، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو میرے مولا ان رونے والوں کی نگاہوں سے اوجھل کر کے ہمیں جہنم میں ڈالنا، تاکہ میں ان کے سامنے رسوا اور ذلیل نہ ہو جاؤں۔
آپ دیکھیں ہمارے اکابر مشائخ جو ہمیشہ اپنے اللہ کے سامنے راتوں کو سجدے میں رہتے اور دن میں عبادت اور دین کی قربانیوں میں رہتے، مگر عمل کرنے کے بعد اپنے آپ میں ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غضب ہم پر آئے اور شقی کے ساتھ ہمارا انجام ہو جائے۔ عبداللہ بن رواحہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے صحابی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خاص موقع سے انہیں علاقہ موتا میں ان کو بھیجا، صحابہ کرام کی جماعت تیار ہوئی اور آپ نے کچھ ایسی باتیں ارشاد فرمائی جس سے اشارہ مل گیا کہ اب واپسی ممکن نہیں ہے، اشارہ مل گیا کہ واپسی ممکن نہیں ہے۔ اور یہ وہ زمانہ ہے کہ اگر اشارہ مل جائے کہ اب تمہاری واپسی ممکن نہیں ہے تو گویا ایک پروانہ ہوتا تھا، یہ خوشخبری ہوتی تھی کہ تجھے اللہ کے ہاں بڑا مقام ملنے والا ہے، تم جام شہادت پینے والے ہو اور جنت تیرے انتظار میں ہے۔ جب وہ چلنے لگے تو عبداللہ بن رواحہ تڑپ تڑپ کے رونے لگے۔ پیارے نبی نے ان کو روانہ تو کر دیا، وہ آگے چل تو پڑے، ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اللہ کے دین کے خاطر بھیجا، آپ پیچھے کو چلے آئے، وہ رو پڑے۔ جو صحابی وہاں موجود تھے انہوں نے کہا عبداللہ بن رواحہ ارے کیسی بشارت ملی ہے، اشارے میں تجھے جنت کی بشارت، شہادت کی خوشخبری مل گئی ہے، اب رونے کا کیا مقام ہے؟ کتنی بڑی بات ہے، زبان رسالت سے پیارے نبی کی زبان سے گویا ایک شہادت مل رہی ہے، خوشخبری مل رہی ہے، مگر دل کا حال کیا ہے؟ جب کہا کسی صحابی نے یہ خوشی کی بات ہے نہ کہ رونے کا مقام، تو عبداللہ بن رواحہ نے کہا تمہاری نظر میرے نبی کی بشارت پر ہے اور میری نظر اس وقت اللہ کے ایک فرمان پر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں جو بھی انسان ہے محشر میں آئے گا اسے پل صراط سے ضرور گزرنا پڑے گا۔ مجھے نہیں خبر کہ میں پل صراط سے گزروں گا تو پار ہو سکوں گا یا شقی کی طرح میں اس میں جہنم میں گر جاؤں گا، میں اس بات پہ رو رہا ہوں۔ بشارت مل رہی ہے، اس کے باوجود دل کا یہ حال ہے۔ جب ان کا یہ حال تو ہمیں تو کوئی بشارت نہیں ملی، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس موقع پر اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر آہوزاری سے ہمیں مانگنا ہے رب کریم ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ تیری بارگاہ کے لائق ہے، بس اسے ایک بندے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں جس کے بارے میں روایت آتی ہے اس طرح بیٹھے جیسے نمازیں بیٹھتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے ایک جوان بندہ، اس کا آخری وقت آیا، فرشتوں نے آپس میں بات کی کہ اس کی روح کو نکالنا ہے، ذرا دیکھو اس کے نام عمل میں کچھ ہے یا نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر فرشتے نے کہا ذرا پھر دیکھو اس کے نام عمل میں کچھ ہے یا نہیں ہے، کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کہا ذرا پھر دیکھو، تو کہا اس پروردگار جب اپنے بندے کو سعید بنانا چاہتے ہیں، نیک بخت بنانا چاہتے ہیں، اپنی نگاہ رحمت میں لانا چاہتے ہیں تو کس طرح اللہ تعالیٰ چھوٹے سے عمل کو بہانہ بناتے ہیں۔ پروردگار نے کہا فرشتہ پھر دیکھو، غور سے دیکھو۔ فرشتے نے کہا اللہ کوئی نیکی نظر نہیں آتی۔ اللہ نے کہا اس کے ہونٹ کے قریب ذرا جاؤ۔ فرشتہ ہونٹ کے قریب پہنچا تو دیکھا بندہ تو مرنے کے قریب ہے مگر زبان سے نکل رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے فرمایا فرشتہ اس کے سارے گناہ اپنی جگہ، نیکیوں سے دامن خالی اپنی جگہ، مگر مجھے تو کم سے کم یاد تو کر رہا ہے، اس کی یہی یاد مجھے پسند آ گئی ہے، اس کی روح کو نکالو اور سعیدوں میں شامل کر دو۔ میرے دوستو، اللہ کی نگاہ رحمت جس پہ پڑ جائے پروردگار سعیدوں میں شامل کرتا ہے، اور ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے، ہمارے دل کی کسی خرابی کی وجہ سے کہیں خدا کی نگاہ غضب پڑ جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو دیکھنے میں بھلے لگتے ہوں، نیکوکار لگتے ہوں اور ہمارا شمار بدبختوں میں ہو جائے۔ اس لیے ہمیں اپنے اللہ سے مانگنا ہے، ڈرتے رہنا ہے۔ عامر بن قیس بڑے اولیاء کرام میں ہے، لکھا ہے روزانہ وقت نکال کر کم سے کم 100 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، 100 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر بھی روتے ڈرتے تڑپتے تھے۔ اخیر وقت آ گیا، لوگوں نے کہا عامر بہت تم نے محنت کی ہے، بڑا تم نے مجاہدہ کیا ہے، راتوں کو جاگ کے تم نے نمازیں پڑھی ہیں، تم کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے قرآن کی ایک آیت ہے جو مجھے تڑپا رہی ہے،
آیت ہے قرآن کی جو مجھے تڑپا رہی ہے، مجھے سونے نہیں دیتی۔ ساتھیوں نے پوچھا وہ کون سی آیت؟ کہنے قرآن کی ایک چھوٹی آیت ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ نے شرط لگا دی ہے کہ اللہ عمل کو قبول کرے گا، مگر کس کے عمل کو؟ جو متقی ہوگا، جو تقوی والا ہوگا۔ عامر تو تقوی والا نہیں ہے تو پتہ نہیں اس کا عمل قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ اللہ جو پوری راتوں کو جاگتے ہوں، تقوی طہارت کی زندگی ہو، اپنے انجام کی خبر نہیں، اچھے انجام کے لیے روتے ہوں۔ ہمارا پروردگار نے ہمیں آپ کو 2 سال کے بعد یہ رمضان کا قیمتی مہینہ عطا فرمایا، اچھے ماحول کے دن اور رات اللہ نے عطا فرمائے، سکون کے لمحے اللہ نے عطا فرمائے، ہر گھبراہٹ سے اللہ نے بچایا، ہمیں جو کچھ ہو سکا ہم نے کیا۔ اب کہنا ہوگا پروردگار جیسا کرنا تھا ویسا نہ کر سکے، جیسا کہنا تھا اللہ تجھ سے نہ کہہ سکے، اب تیرے ہی فضل پہ امید لے کر بیٹھے ہیں، تیرے کرم پہ امید لے کے بیٹھے ہیں۔ تیرا کرم ایک جوان پر آتا ہے، اس کا دامن اگر خالی ہے تو کلمہ زبان سے پڑھا کر تو نجات دیتا ہے۔ اللہ جب تو اس پر قادر ہے تو اس سے زیادہ قادر ہے کہ ہم گناہگاروں کے اس کم عمل کو قبول فرما لے۔ آج اپنے پروردگار سے مانگ لیجئے، یہی ہمیں مانگنا ہے، تڑپنا ہے اللہ سے، میرے مولا ہمارا عمل تو کچھ نہیں ہے، کمزور ہے، ضعیف ہیں، اللہ ہم نہیں کہہ سکتے تیری شایان شان کے مطابق ہیں، مگر جس طرح ماں اپنے بچے کو صبح نہلا دیتی ہے، دھلا دیتی ہے، اچھے کپڑے پہنا دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا کبھی گندے نالے کی طرف مت جانا، مگر بیٹا نالے گندے کی طرف چلا جاتا ہے۔ ماں نے پیسے دیے سامان لے کر آنا، مگر پیسے وہ گم کر دیتا ہے، وہ بچہ ڈرتا ہوا گھر کے اندر آتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے کسی نالے میں پڑ کر آیا ہے، ماں اسے ڈانٹتی ڈپٹتی نہیں، تماچے نہیں مارتی، اپنے سینے سے لگا دیتی ہے۔ مولا آپ نے بھی ہمیں رمضان کا لباس عطا فرمایا تھا، اللہ آپ نے ہمیں تراویح کی خوشبو عطا فرمائی تھی، اللہ آپ نے ہمیں سجدے کا نور عطا کرنا چاہا تھا، مگر میرے مولا ہم نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا، اور جو آپ نے ہمیں نعمت قرآن کی دی تھی اللہ اسے ہم نے ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ اے میرے مولا وہ ماں اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، اپنے اس کے ہاتھ پہ دست شفقت رکھ دیتی ہے۔ مولا آج ہم رمضان کے اخیر میں آخری رات میں میرے مولا آپ کے سامنے سر جھکائے ہیں، آپ کے سامنے سر جھکائے ہیں، اے میرے رحمان اللہ، اے میرے رحیم اللہ، اے میرے کریم اللہ، اے میرے غفار اللہ، اے میرے ستار اللہ، اے میرے پروردگار اللہ، ہم نے سر کو جھکا دیا ہے، آپ بھی اپنی رحمتوں سے ہمیں لپیٹ لیجئے، اور جیسے ماں اپنے بچے کو تھپکی دے دیتی ہے بیٹا مت رہو مت رہو، بیٹے کو سکون مل جاتا ہے، اللہ ہم گناہگاروں کو بھی دلوں میں ایسا نور عطا کر دیجئے کہ ہمیں بھی تھوڑا سکون مل جائے۔ میرا رب راضی ہے، میرا رب راضی ہے، میرا رب خوش ہے، میرا پروردگار میرے عمل کو قبول کر رہا ہے، میرا پروردگار کہتا ہے میرے بندے تیرا عمل تو میرے شان کے مطابق نہیں ہے، مگر تم روتے تو ہو، تڑپتے تو ہو، ہاتھ پھیلاتے تو ہو، آنسو بہاتے تو ہو، چلو اسی پر ہم نے تمہارے عمل کو قابل قبول بنا دیا، لہٰذا جی جی میں اپنے رو لیجئے، اپنے جی میں ہی رو لیجئے، اپنے اللہ کے سامنے تڑپ جائیے، اپنے آپ سے پوچھئے پروردگار نے اگر ہم سے سوال کر دیا، بھوکے پیاسے بلال کے ایک دن کی نیکی کو لاتا ہوں اور تیری پوری زندگی کے روزے نیکی کو لاتا ہوں، بتاؤ تمہاری نیکیاں ان کے ایک دن کے نیکی کے برابر ہے یا نہیں؟ مولا ہم کہیں گے بلال کو مت بلائیے، ہمیں زمین میں یوں ہی گاڑ دیجئے، اللہ زمین میں دھسا دیجئے، یہ کافی ہو جائے گا۔ بلال تو بھوکے پیاسے تماچے کھا کر زنجیر میں کھینچے گئے اور پھر بھی ان کی عبادت آپ کی شان کے مطابق رہی، لہٰذا دل ہی دل میں اپنے اللہ سے مانگیے، کہیے میرے اللہ ہم بڑے گناہگار بڑے خطا کار ہیں۔ سنا ہوگا حضرت علی کے زمانے میں ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے، ایک بڑے جوان بیٹے کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے، اچانک اس کا انتقال ہوتا ہے، ماں کہاں گئی معلوم نہیں ہے، انتظار کیا نہیں آئی، شام کو لوگوں نے جوان بیٹے کو قبر میں دفن کر دیا، کل کی صبح ماں لوٹ کے آتی ہے،
حضرت علی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ایک ہی تو میرا سہارا تھا، میرے دل کا تارا تھا، میری آنکھوں کا سرور تھا، وہ گزر گیا، آپ نے دفن کرا دیا، ہم چاہتے ہیں کہ ذرا اس بچے کا چہرہ ایک دفعہ دیکھ لیں۔ حضرت علی نے سمجھایا مگر اس ماں کی ممتا کو قرار نہ آیا، اس ماں کی ممتا کو سکون نہ ملا۔ حضرت علی نے اس کی قبر کو کھدوایا، کفن ہٹایا، بچے کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمک رہا تھا۔ ماں کا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ حضرت علی تعجب میں پڑ گئے، پیارے نبی کی خواب میں زیارت ہوئے، پوچھا پیارے نبی اس جوان کا یہ موقع، جبکہ ہم سمجھتے تھے کہ بڑا ہی برا ہے، فاسق و فاجر ہے، گناہوں میں لت پت ہے، مگر اس کا یہ عمل ایسا کیسے ہوا؟ پیارے نبی نے فرمایا دن میں تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دن میں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گناہگار ہے، رات میں اللہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آنکھوں سے رونے والا ہے۔ اللہ نے رونے کی بنا پر کہ رات میں وہ روتا، آنسو بہاتا، پروردگار میں سب سے گناہگار خطا کار، مگر میرے مولا رات میں ہوں اور تو ہے، اور میرے تیرے سوا میری آواز کو کوئی سننے والا نہیں، میرے مولا مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، نیکیاں نہیں ہیں کہ نیکیاں پیش کرو۔ پروردگار کو اس بندے کا رونا پسند آ گیا۔ جو اللہ خالی دامن کے رونے پر معاف کر سکتا ہو، وہی اللہ نیکیوں کو بھی قبول کرتا ہے، ضرور قبول کرے گا۔ شرط ہے وہ آنکھ سے آنسو لائے، وہ دل کی تڑپ لائے، وہ آہوزاری لائے۔ ایسے آخری موقع پر بھی اگر ہمارے آنکھوں میں آنسو نہیں ہے تو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے گھر کی دیوار اور ہماری آنکھ بالکل برابر ہو چکی ہے۔ اللہ اللہ، اگر ہمارا دل تڑپتا نہیں ہے تو سمجھنا چاہیے کہ لکڑی اور ہمارا دل بالکل برابر ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ 29 کی رات ہو، آخری رات ہو، لیلۃ القدر کی آخری حصہ، اور اس میں بھی اگر دل میں تڑپ نہ ہو، دل میں خوف نہ ہو، دل میں ڈر نہ ہو، اللہ کے سامنے آنسو کا قطرہ نہ ہو، اللہ اللہ پھر کب قطرہ آئے گا؟ یہ خدا کا وہ در ہے، خدا کا یہ وہ گھر ہے جہاں جتنا روئیں گے عزت پائیں گے، جتنا روئیں گے سربلندی ہوگی۔ لہٰذا آج رو لو میرے جوانوں، آج رو لو میرے دوستوں، آج آنسو بہا لو میرے بھائیوں، آج آنسو بہا لیجئے میری بڑی عمر کے احباب۔ پتہ نہیں آنے والے رمضان میں 29 کی رات کس کو ملتی ہے اور کسے نہیں ملتے، کسے ملتی ہے کسے نہیں ملتی۔ اللہ اللہ، اگر قبر والوں سے کہا جائے، اگر قبر والوں سے کہا جائے کہ 29 کی رات ہے اور 10 منٹ کا تجھے موقع ہے، تو اللہ اللہ وہ اپنے آنکھوں سے پانی کا آنسو نہیں بہائیں گے، وہ خون کا قطرہ بہا پڑیں گے۔ اللہ، کیونکہ دیکھ لیا قبر کا منظر، دیکھ لیا محشر کا منظر، ہم نے نہیں دیکھا۔ اپنے اللہ سے روتے رہیے، تڑپتے رہیے، مت دیکھیے کون ہمارے بازو میں